اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ سورہ فرقان، سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 45 سے درس شروع ہو رہا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کی طرف دیکھا نہیں کہ کیف مد الظل، اس نے سایہ کیسے پھیلایا ہوا ہے۔ ولو شاء لجعلہ ساکنا، اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا، اسٹیشنری کر دیتا۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور پھر سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا کہ سورج سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اس کا انڈیکیشن ملتا ہے۔ سائے کی بات قرآن شریف میں کئی جگہ آئی ہے، بڑی سمپل، بڑی آسان سی، بہت سامنے کی، بہت روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کو قرآن دلیل میں لاتا ہے اور جن میں بہت اہم باتیں ہوتی ہیں سوچنے کی، ہم سوچتے نہیں، گزر جاتے ہیں۔ قرآن نے اپنی قدرت کی کاریگری بتانے کے لیے، قرآن نے اللہ کی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے ان چیزوں کا بار بار بیان کیا ہے جنہیں ہم دن رات دیکھتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں۔ لیکن جتنی چیزیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جن پہ سے ہم گزر جاتے ہیں اور جن کے بارے میں سوچتے نہیں، ان میں بہت کچھ ہوتا ہے سوچنے کا اور غور کرنے کا۔ جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب ٹی وی نہیں تھا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کی بات ہے، میری اپنی زندگی کی بات ہے۔ ہمارے بچپن میں ٹی وی نہیں تھا۔ ہمارے کالج ڈیز کے اندر وہ ایک خالی دوردرشن آتا تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا، یہ اتنے بہت سے چینلز نہیں تھے۔ جب ٹی وی نہیں تھا، اس سے پچھلی جنریشن کی بات، 2 جنریشن پہلے کی بات، اس وقت کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہزاروں کلومیٹر دور کوئی ایونٹ، وہ لائیو اس کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ ریکارڈ کر کے نہیں آیا، ریکارڈ کر کے لا کر یہاں پر ہم نے دیکھ لیا، بلکہ وہاں چل رہا ہے اور اس وقت بالکل ویسے ہی لائیو یہاں دیکھا جا رہا ہے۔ یہ باتیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی کہتا تو اسے، بہت سے مذہبی لوگ تو اس کا مذاق اڑاتے یا اس کا انکار کرتے اور کہتے کہ تمہارے پاس کوئی پروکش غیب کا علم تھوڑی ہے، کہ وہاں چل رہا ہے تم دیکھ رہے ہو، بیچ میں کوئی تار نہیں آ رہا، کوئی وائر نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہ ریموٹ کے استعمال سے پہلے ریموٹ کے ٹوائز آئے، جب، یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ہماری لائف، ہماری زندگی کی بات ہے۔ بڑے حیران ہوتے تھے لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تار نہیں ہے، یہیں سے بیٹھے ہوئے بغیر کنیکشن کے اپنے ہاتھ سے کنٹرول کر رہے ہیں، کوئی کھلونا چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، مڑ رہا ہے ہماری ڈائریکشنز کے اوپر۔ یہ سب باتیں جو ہیں، یہ ان کی سامنے آنے سے پہلے، ان کی ایجاد سے پہلے تصور سے دور کی باتیں تھیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا یہ کیسے ہوگا۔ خفیہ تار آیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بیچ میں درمیان میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اور پھر یہ آج کا دور، پچھلی جنریشن کے لوگ آ جائیں تو وہ تو دماغ اڑ جائے ان کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ میں، اتنی جلدی دنیا کیا بدل گئی۔ دنیا میں چاہے جس جگہ ہر ایک اپنے جیب میں گیجٹس لیے گھوم رہا ہے، دنیا میں چاہے جس جگہ چاہے جس سے کانٹیکٹ کر لے، خالی آواز نہیں،
تصویر کے ساتھ میں، اس کو دیکھنے کے ساتھ میں کانٹیکٹ کر لے. دنیا کے جس ٹاپک کے اوپر جو کچھ آپ چاہیں اس کا سارا ریکارڈ لینا چاہیں وہ ایٹ دی پش آف اے بٹن ہے. وہ اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اسے پوری زندگی نہیں پڑھ سکتے. جو کچھ موجود ہے وہ سب آ جاتا ہے. تو یہ ایک جو ٹیکنالوجی کا ایک بڑی تیزی کے ساتھ میں برسٹ ہے، یہ بھی بہت قریب کے پیچھے کے دور کے لوگ اگر آ جائیں اور اسے دیکھیں تو ان کے لیے یہ ایک حیرت انگیز دنیا ہوگی. یہ صرف 1-2 جنریشن کے پیچھے کے لوگ اگر آ جائیں تو ایک ایسی حیرت انگیز دنیا جس کے بارے میں وہ تصور ہی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن آج پیدا ہونے والا بچہ، اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. یہ کوئی عجیب بات ہے؟ یہ تو ہے نارمل بات ہے. اس پہ کوئی غور کرنے کا یا سوچنے کا داعیہ نہیں پیدا ہوتا. وہ تو بات کو جب سبجیکٹ ایز اے سبجیکٹ چیزوں کو لیتا ہے، سائنس کو، تو جانتا ہے کہ کیا چیزیں کیسے ہوتی ہیں. اسے الگ الگ سبجیکٹس میں الگ الگ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن خود سے نہیں آتا ذہن میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر ہم بیٹھے وہاں سے بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو بچپن سے اس نے ایسے ہی دیکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ان کے لیے ایسی ہوں گی حیرت انگیز، اس میں آج کے دور میں پیدا ہونے والے، آج کے دور میں آنے والے یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ یہ کوئی عجیب بات ہوئی، اس پہ کوئی غور کرنے کی بات ہے. اس کے اندر اللہ کی بے پناہ قدرت کی نشانیاں موجود ہیں کہ انسان کو کیا دماغ دیا اس نے، اور انسان کو جو کچھ دماغ دیا اس نے قدرت کی فورسز کو ہی تو کنٹرول کیا. اس میں کچھ قانون تھے نا. ان قانون، یہ انسان نے خود جو کچھ بنایا وہ تو قانون کو دریافت کیا تھا، لا کو، اور اس لا کو، نئے لاز کو جب ڈسکور کیا تھا تو انہیں استعمال کیا تھا. اس سے یہ چیزیں سامنے آنے لگی. یہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ اس نے یہ جسے ہم انوینشن کہتے ہیں یا ڈسکوری کہتے ہیں، یہ اپنی سمجھتے کوئی ایسی چیز لے آیا جو قانون سے الگ تھی. وہ قانون پہلے ڈسکور نہیں ہوئے تھے، اس پر غور نہیں کیا گیا تھا. انہی لاز کے جو نیچر میں جو لاز تھے ان کو استعمال کر کے وہ چیزیں ممکن ہو گئیں جو پہلے ممکن نہیں تھی، جن کے بارے میں یہی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ کبھی آئندہ ممکن ہوں گی. اب آنے والوں کے لیے وہ اتنی آرڈنری بات ہو گئی کہ اس پہ سے وہ گزرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بارے میں یہ بھی نہیں سوچتے یہ کیسے ہو رہا ہے، کہ کوئی کنیکشن نہیں درمیان میں اور باتیں ہو رہی ہیں. کوئی ویزیبل کنیکشن نہیں، کوئی نظر آنے والا کنیکشن نہیں ہے، اور ہم دنیا میں سے ہر چیز جگہ جگہ سے نکال کر لا رہے ہیں. انسان جب سے موجود ہے، جب سے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کے ساتھ لگی ہیں، جو نیچر میں ہے، جو چاروں طرف ہیں، جنہیں دیکھ رہا ہے، وہ اتنا عادی ہو گیا ہے، اتنا ہیبیچول ہو گیا ہے کہ یہ نہیں سوچتا کہ اس میں بھی بے پناہ نشانیاں ہیں قدرت کی اور غور کرنے کی باتیں ہیں. وہ دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ تو ہوتا ہے، سایہ پڑتا ہے، اس میں بھی کوئی غور کرنے کی بات ہے. قرآن نے کیا متوجہ، قرآن نے ان چیزوں کو لیا ہے کہ جو صرف آج کے دور میں نئی ایجاد نہیں، ان چیزوں کو لیا جو پہلے سے انسان کے سامنے چلی آ رہی ہیں. کہا کہ ان پر بھی دیکھو، انہیں بھی غور کرو، اس میں بھی کچھ قانون ہیں، ایسے نہیں ہوتی. کیا تم نے کبھی یہ بھی دیکھا کہ سائے پہ کبھی غور کیا؟ اور یہ سایہ رکا رہتا تو گھٹتا بڑھتا نہیں، ایک ہی جیسا ہوتا. اور اس کے اوپر ہم نے کہا سورج کو بنایا ایک انڈیکیشن، روشنی کو بنایا انڈیکیشن. روشنی ہوتی ہے تو سایہ ہوتا ہے. اب سایہ کے بارے میں بہت سے پہلو ہیں، بہت سے سوچنے کی باتیں ہیں جو اشارہ کیا کہ اس پہ بھی غور کرو، تمہارے ساتھ لگا ہے. سایہ اصل نہیں ہوتا، خود سایہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. جس کا سایہ ہے وہ اگر ہٹ جائے تو سایہ بھی نہیں. وہ اصل سے ہے، اصل غائب تو سایہ بھی غائب. آپ کا سایہ ہے، آپ نہیں موجود ہو تو سایہ نہیں ہوگا. تو اس کا اپنا خود سے کوئی وجود نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس دوسروں سے ہے. تو وہ کوئی پرماننٹ ایگزسٹنس نہیں ہے کہ یہ فلاں چیز تو ہے موجود، دوسری چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ میں سایہ بھی ہوتا ہے. ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ
آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں روشنی آپ پر نہیں پڑ رہی ہو تو سایہ بھی غائب. تو سایہ صرف کسی کے وجود سے نہیں ہوتا، بلکہ ایکسٹرنل کچھ چیزیں ہیں، کوئی چیز ہے، خارجی کوئی چیز ہے، باہر کی کوئی چیز ہے جس کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ کی ایگزسٹنس ضروری ہے، روشنی ضروری ہے، دو چیزیں ضروری ہیں. آپ نہیں ہو تو آپ کا سایہ بھی غائب، چاہے جتنی روشنی کر دیجئے. آپ موجود ہو، روشنی غائب تو سایہ بھی غائب. ان دو چیزوں سے ہے جو سایہ کا اپنا جو وجود ہے. تو سایہ جو ہے وہ باہر کی روشنی کا تابع ہے. اب اس سے ہمارے پاس بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. ان باتوں پہ غور کریں کہ انسان کے وجود کے اوپر، انسان یا اور ہر چیز کے وجود کے اوپر کچھ باہر کی چیزوں کے اثرات پڑتے ہیں. ہر ایک کے اوپر ایک دوسرے کے اثرات پڑتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتے اور اس کے قانون نہیں معلوم. ہمیں ہر چیز پر ایک دوسرے کے اثرات پڑتے ہیں. ان تمام چیزوں کے قانون ہمیں نہیں معلوم. جتنی چیزوں کے قانون معلوم ہوتے چلے جاتے ہیں اس سے انسان بہت کچھ آگے فائدے اٹھاتا چلا جاتا ہے. تو یہ روشنی اور سائے کا قانون ہے. باہری اثرات مرتب ہوتے ہیں، ایکسٹرنل انفلوئنسز ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر. اس میں سے کچھ نظر آ رہے ہیں، کچھ نہیں نظر آ رہے. جو نظر آ رہے ہیں اس میں سائے کی مثال دی. کچھ انسان کو محسوس ہو رہے ہیں، بعض چیزیں نظر آنے والی ہیں، بعض چیزیں ہیں موجود نظر نہیں آتی. آواز نظر نہیں آتی، آواز کی بھی اپنی کوئی الگ سے ایگزسٹنس نہیں ہے، پیدا کسی دوسری چیز سے ہوتی ہے. انسان بہت سی اثرات کو، بہت سے انفلوئنسز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کے قانون معلوم کرتا ہے، اور بہت سی اسے نہیں معلوم کہ کیسے ساری چیزیں ایک دوسرے پہ کچھ نہ کچھ اثر ڈالتی ہیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں. تمہارے اپنے اوپر بھی، انسان کے اپنے وجود پہ بھی، اپنی ایگزسٹنس پہ بھی بہت سے ایکسٹرنل انفلوئنسز اثر انداز ہوتے ہیں. اس میں سے ایک مثال دی جو تمہیں نظر آتا ہے سائے کی، جس سے ایک اصول یہ معلوم ہوا کہ باہر اگر روشنی نہیں ہو تو نہیں آئے گا سایہ، اور باہر روشنی ہوگی تو سایہ آئے گا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، ہم چاہتے تو اسے اسٹیشنری کر دیتے، یہ گھٹتا بڑھتا نہیں. کیسے نہیں گھٹتا بڑھتا؟ یہ تب ہوتا کہ جب قانون اس کا کچھ اور ہوتا. یعنی ہم چاہتے کا مطلب اللہ نے کہا ہم نے یہ قانون بنا رکھا ہے، یہ قانون نہیں بنایا ہوتا تو یہ ایسا نہیں ہوتا. اب اس کے اندر زمین کا ایک ریولوشن ہے، گھوم رہی ہے، سورج کے سامنے آتی ہے. جس وقت سورج کے سامنے آتی ہے تب روشنی آتی ہے، جب سورج کے سامنے نہیں ہوتی تو اندھیرا ہوتا ہے. تب یہ زمین نہیں گھوم رہی ہوتی، زمین رکی ہوئی ہوتی. یہ تو بہت کچھ بدل جاتا، کائنات بالکل مختلف ہوتی. شاید زمین کا وجود ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر ہوتا تو پھر وہ کسی اور قانون سے وہ سارے قانون بدلتے. تو جتنے لاز ہیں اور جتنے قانون ہیں سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سب انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. سارے قانون کی، سب کی کڑیاں ایک دوسرے سے چولے ملتی ہیں. کہ پوری کائنات ہے، اس کے اندر کچھ بھی اسٹیشنری نہیں ہے، سب گھوم رہے ہیں. ان میں یہ ہمارا سولر سسٹم ہے جس میں ہماری زمین جو ہے وہ اپنے ایکسس پر بھی گھوم رہی ہے. تو سورج سے جو روشنی آتی ہے یہاں کبھی اجالا ہوتا ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے. جب زمین گھومتی ہوئی ایسی جگہ پر آتی ہے کہ جہاں ابھی سورج نظر آنا شروع ہوا، اسے ہم کہتے ہیں اب سورج نکل رہا ہے. عام لوگوں کی بولی میں ایسے بولا جاتا ہے سن از رائزنگ. سورج اوپر تھوڑی اٹھ رہا ہوتا ہے. تو جب تھوڑا سا سورج نظر آنا شروع ہوا تو وہ کنارے نظر آتا ہے. جب بالکل اس کے زمین گھوم کر ایسی آ جاتی ہے کہ جو سامنے آتی ہے تو سورج اوپر نظر آتا ہے. انسانوں کی بولی میں اسے ایسے ہی بولا جاتا ہے کہ سن از رائزنگ، اب سورج اگ رہا ہے، اب سورج نکل رہا ہے. اس وقت سایہ لمبا ہوتا ہے، ہلکے ہلکے کر کے سورج اوپر آتا جاتا ہے، سایہ گھٹتے گھٹتے ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے شام کو، پھر رات میں غائب. تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ساکن ہوتا. یعنی اللہ اگر چاہتا تو ایک چیز کے دوسری چیزوں پر اثرات نہیں پڑتے،
ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہوتا، یہ سایہ نہیں ہوتا. یہ سایہ کہا نا کہ سورج کو اس کا انڈیکیشن بنایا کہ روشنی آ رہی ہے تو سایہ ہوگا، کہ یہ قانون بنا دیا تھا. اگر اللہ نے قانون اس سے مختلف رکھا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے کہ یہ نہیں گھٹتا بڑھتا یا سرے سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا تو بالکل اسٹیشنری رہتا، ایک جیسا رہتا. تو یہ بتایا کہ یہ تم نہیں چینج کر سکتے. اللہ چاہتا تو اس قانون اس نے کچھ اور رکھا ہوتا، اس نے بنا دیا تو یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ تم چینج کر دو. اس قانون کو تم نہیں بدل سکتے. اس نے ایسا بنایا اور ہمیشہ کے لیے رکھ دیا. اور یہ بھی بتا دیا، خود اپنے بارے میں بھی بتا دیا، اپنی کاریگری اور اپنے نیچر کے بارے میں بتا دیا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ نے جو قانون بنا دیے وہ پرماننٹ ہیں، وہ بدلیں گے نہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر بات کو کبھی سوچ کر اس کے اندر چینجز کرتے چلے جائیں. تو وہ اگر چاہتا تو ایک دوسرے پہ ایک دوسرے کے اثرات، انفلوئنسز، ایکسٹرنل انفلوئنسز نہیں ہوتے. انسان کو یہاں پر بھیجا ہے، اس کا یہاں پر ایک امتحان ہے. اس کے لیے جو دنیا بنائی ہے، اس کے لیے سرکمسٹانسز ہیں، اس کو جو سراؤنڈنگز دی ہیں، اس کے لیے یہاں جو حالات رکھے ہیں، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ کچھ اس کے اوپر چاروں طرف سے کچھ باہری اثرات بھی ہوتے ہیں. خالی ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے جو کچھ چاہے کرے. تو آپ نے کچھ سوچا، کچھ کر رہے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس میں خالی آپ ہی کا فیصلہ نہیں ہوتا، کچھ دوسرے لوگ ہیں وہ پلان کر رہے ہیں ہم روک دیں گے. اب یہ ایکسٹرنل انفلوئنس ہے. خود سامنے نہیں آئے، انہوں نے کوئی رکاوٹیں ڈلوا دی، راستے میں نہیں جا پائے. وہ خود سے نہیں پڑتی، کسی دوسرے نے کی سوچ سے ایک اثر مرتب ہوا. یہ ایکسٹرنل انفلوئنس ہے، یہ باہری اثرات ہیں. اس سے یہ سارا نظام بنا ہے. یہاں پر انسان کو کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور اس کو یہ بھی سمجھتے چلے جانا ہے کہ بہت چیزوں کے بہت قانون ہیں، سارے ڈسکور ہم نہیں کر سکتے، کرتے چلے جائیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے، لیکن ہر چیز تو ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے گی ہمیشہ. آپ نے چاہے جتنے اچھے طریقے سے کچھ پلان کیا، جا رہے ہیں کسی جگہ، صحیح وقت پر جا رہے ہیں، آندھی آ گئی، راستے میں پیڑ گر گئے. یہ سب ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھے، اور وہ راستہ رک گیا اور راستہ بلاک ہو گیا، اب نہیں پہنچ سکتے. درمیان میں پیڑ گر گئے، کہ ایک نہیں کئی ایسے گر گئے کہ اب ٹریفک ٹوٹل جام ہو گیا، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے. ایسے ہی بہت سے اور ایکسٹرنل انفلوئنس ہوتے ہیں. یہ تو بہت موٹی موٹی سی کچھ باتیں میں نے رکھی جو سامنے سے ہوتی ہیں اور اچانک ہو جاتی ہیں. ہر چیز کے ایک دوسرے کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، اور سارے اثرات کو، سب چیزوں کو ہم جان ہی نہیں سکتے. ہلکے ہلکے کر کے پتہ لگاتے چلے جا رہے ہیں. جب سب کو جان نہیں سکتے، جب سب کو سارے قانون کو ایک ساتھ جان نہیں سکتے، سب چیزوں کو، سارے فیکٹر کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اللہ اپنا فضل رکھے. ہم نے تو سب کچھ اپنی طرف سے ایفرٹس کر لی، ضروری نہیں کہ نتیجہ نکل آئے گا کامیاب ہو جائیں گے. ابھی تو بہت کچھ ہے جسے ہم نہیں جانتے، بہت سی رکاوٹیں. تو اپنی کوششیں ہم کر لیں. وہ رکاوٹیں یا وہ فیکٹرز جو ان نون ہیں، جو دوسروں کے اثرات ہیں، جو ایکسٹرنل انفلوئنسز ہیں، وہ کیسے ہمارے اوپر کہاں کس وقت مرتب ہوں گے، اس کا پتہ نہیں. تو ہر ایفرٹ کے بعد پھر وہاں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے فضل کی ضرورت ہوتی ہے اپنی کوششوں کے بعد، کہ وہ اثرات جو ہماری زندگی کے اندر جن کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے رکاوٹیں نہ بنے، اس کا فضل ساتھ میں رہے. مثال ان میں سے پھر جو تمہارے ساتھ روزمرہ کی چیزیں، ان کی مثال دی کہ اپنے قانون جو چاروں طرف جاری ہیں، جو ایکسٹرنل انفلوئنس کے، اس میں سے مثال دی سائے کی اور روشنی کی، کہ دیکھو روشنی ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. تمہاری چیزیں تمہارے وجود سے ہے، تم نہیں ہوتے، سایہ نہیں ہوتا تمہارا، لیکن تمہارا کنٹرول نہیں اس کے اوپر. تم غائب تو سایہ بھی غائب، تم آئے تو سایہ آیا، لیکن تم چاہو کہ اس وقت چھوٹا رہے اور اس وقت لمبا ہو جائے، اس وقت غائب ہو جائے، اس وقت نہیں رہے، یہ تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. جس کا کوئی اپنا ذاتی اپنی ایگزسٹنس، اپنا وجود ہی نہیں ہے، اس کا وجود تم سے ہے، اس پر بھی تمہارا کنٹرول نہیں ہے. بہت سے اس پہلو ہیں غور کرنے کے مثال کے اندر جو قرآن نے رکھی ہے، کہ یہ ایسی مثال ہے، ایسی چیزیں جن پہ سے تم گزر جاتے ہو، سوچتے ہی نہیں کہ خود تمہاری ذات سے اس کا ایگزسٹنس ہے، پھر تمہارا اپنا کنٹرول اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے.
کہ تم چاہو کہ اسے کنٹرول کر لیتے. وہ اللہ کے قانون کے تابع ہے، اس کے قانون سے چل رہا ہے جو کچھ بھی چل رہا ہے. وہ چاہتا تو یہ قانون بدلا ہوتا کہ اس کو ساکن کر دیتا، اس کو اسٹیشنری کر دیتا، یہ نہیں چلتا. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس نے یہ قانون ایسے ہی بنایا ہے. اور یہ بھی ایسے ہی بنایا کہ جب روشنی ہوگی تب ہوگا. تو مجعلنا الشمس علیہ دلیلا، روشنی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. ابھی اور بہت سی باتیں اس کے اندر، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، کچھ اور بھی بہت سے پہلو ہیں. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، یہ بھی قانون کا حصہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ اسے ہم اپنے قانون کے ذریعے سمیٹ لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے. ہلکے ہلکے کر کے وہ غائب ہوا، سورج اوپر آیا، پھر لمبا ہونا شروع ہوا اور بہت لمبا ہو گیا، شام ہوئی اور پھر ختم. لمبا ہو کے بھی ختم، چھوٹا ہوتے ہوتے بھی ختم اور بڑا ہوتے ہوتے بھی ختم، دونوں طریقے سے پھر آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. تو اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں کہ مطلب ہمارا قانون پھر یہ بھی کرتا ہے کہ اسے ختم بھی کر دیتا ہے اور غائب کر دیتا ہے. آتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے قانون سارا پورا ایسا. تو اس میں جو بہت اہم بات ہے، جو اور بعض باتیں ہیں آگے غور کرنے کی اور سوچنے کی، وہ یہی کہ تمہارا سایہ تو قانون کی پابندی کر رہا ہے اور تم اس قانون کو توڑوا نہیں سکتے، اور انسان نہیں کر رہا. انسان کو چوائس دے دی گئی ہے، باقی کسی چیز کو چوائس نہیں دی گئی، اختیار نہیں دیا گیا. تو جن چیزوں کو اختیار نہیں دیا گیا، جیسے تمہارا سایہ، وہ تو قانون کی ویسے ہی پابندی کرتے چلے جا رہے ہیں جیسے جس کے لیے انہیں بنایا گیا ہے. اور تم ان چیزوں کو دیکھ کر چاروں طرف دیکھو نا کہ تمہیں کچھ دنوں کا اختیار دیا گیا تھا، اور وہ اختیار بھی تمہارا باقی تمام چیزوں پر نہیں تھا. ایک لمیٹڈ ایک تمہیں آزادی دی گئی تھی، اور تمہیں قانون الگ سے باہر سے دے کر بتا دیا گیا تھا کہ اس کی پابندی کر لو. باقی چیزوں کے اندر قانون رکھ دیا تھا، تمہارے سائے کے اندر رکھ دیا قانون. تمہیں قانون باہر سے دیا تھا کہ تم اس کی پابندی کرو. تو اور تو تمام کائنات اپنی قانون کے اوپر عمل کر رہی ہے. دراصل اختیار تمہیں دیا تھا، تم اس نافرمانی کرتے اور تم قانون کی پابندی نہیں کرتے. یہ توجہ دلانی تھی کہ انسان ہے صرف کہ اسے باہر سے دیا جاتا ہے اور وہ نافرمانی کرتا ہے. قانون کی پابندی کرنے کو کہتے ہیں سجدہ کرنا. یہ لفظ سجدہ جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نماز کا سجدہ کہ سر جھکا کے ہم ماتھا زمین پر ہی رکھ دیں. قرآن نے کہا کہ تارے سجدے میں سجدہ کر رہے ہیں، سورج جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، شجر سجدہ کر رہے ہیں، پیڑ سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب سجدے کر رہے ہیں. کہا آسمان و زمین میں جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب سجدہ کر رہی ہیں. تو یہ تارے کوئی ان کا کوئی ماتھا ہوتا ہے جو آ کے کسی اس زمین کے اوپر کہیں ٹیکتے ہیں، یا وہیں کہیں انہی کے پاس کوئی زمین ہے جس پر ٹیک لیتے ہیں. یا پیڑ اور درخت، یہ چھوٹا سا پودا تو الگ بات ہے کہ ہوا چل جائے اور کہیں ذرا سا کسی وقت وہ نرم ہے اس کا تنا اور جھک جائے، لیکن جو درخت ہے اور پیڑ ہیں ان کی شاخیں اوپر تو ہلیں گی کہ وہ آ کے کوئی زمین پر تھوڑی لگتا ہے ان کا اوپر کا حصہ. تو سجدے کا مفہوم آپ کے ذہن میں تو یہ جیسے نماز کے اندر اپنا ماتھا زمین کے اوپر ٹیکا. یہ ماتھا زمین پر ٹیکنا اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی، ہم نے سرنڈر کر دیا. یہ خالی سمبولک بات ہے، اس لیے اسے سجدہ کہتے ہیں. انسان یہ اپنی سر اوپر رکھنا، اپنی آنا، ہم نہیں جھکیں گے کسی کے آگے، اس نے اپنے سر کو ٹیک دیا. ایک سمبولک بات ہے، یہ ایک تمثیلی بات ہے، ایک علامتی بات ہے، ایک سانکیتک بات ہے. اسے سجدہ کرنا اس لیے اسے ایسے کہتے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب سرنڈر کر دینا، اصل مطلب یہ اطاعت قبول کر لینا، اصل مطلب یہ. تو انسان کا سجدہ ایسے ہوتا ہے، دکھا دیا یہ ظاہری طور پر جو نماز میں، لیکن اصل میں جو سجدہ ہے وہ نجم و شجر و یسجدان، یہ تارے جو ہیں اور پیڑ جو ہیں یہ سب سجدے کر رہے ہیں. آسمان و زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں قرآن کہتا ہے سب سجدہ کر رہی ہیں، یعنی سب نے اطاعت قبول کی ہے، سب نے سرنڈر کیا ہوا ہے، سب ہر ایک کے اندر ان کا قانون ہے، اس قانون کی ہر ایک پابندی کر رہا ہے. صرف انسان کو ایک اختیار دے دیا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے. قانون اسے بتا دیا گیا اس کا کہ تمہارا یہ تھا، اور وہ بھی ہر معاملے میں آزاد نہیں ہے. ایک لمیٹڈ اسفیئر ہے، ایک سیمت چھیتر ہے جس میں آزادی دی گئی ہے. اشارہ دے دیا کہ یہ
تم اپنے سائے کے کوئی نہیں بدل سکتے کہ کب چھوٹا کر لیں اور کب بڑا کر لیں اور کب غائب ہو جائے. یہ تمہارے وجود سے ہے. تمہارا تو اپنا اس کے اوپر بھی کنٹرول نہیں. کہا کہ ایسے یہ قانون پھر ہمارا ہے، پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. اور اس ختم ہو جانے میں بھی بتایا اس سارے قانون میں اللہ کی بہت رحمت ہے. اور یہ اس لیے، اس پر تم اگر غور کرو گے تو اس لیے جو تمہیں قانون دیے گئے ہیں اس پر عمل کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی. اس قانون کے اندر بھی بہت سی رحمت ہے. دیکھیے سجدہ کہا، اسے میں دوسری جگہوں سے، ایک دو جگہوں سے مثال دے رہا ہوں. قرآن میں اور جگہوں پہ جہاں سائے کا ذکر آیا وہاں سجدے کے ساتھ آیا. سورہ رعد کی آیت ہے یہ، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے سب سجدے میں، یعنی سب نے اطاعت قبول کی ہے، ہر ایک نے سرنڈر کیا ہے، ہر ایک سمرپت ہے. جو اس سے کہہ دیا گیا تو یا کرہوں، یہ بات کہ اس کے لیے وہ مجبور ہیں، ایک لٹریری انداز ہے کہنے کا، اس کے لیے وہ مجبور ہیں. تو یہ باقی کائنات تو یہ تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اب ہر ایک نے اطاعت قبول کی. یہ تو ایک لٹریری انداز ہے کہنے کا کہ ان کے اندر قانون رکھ دیا گیا، کوئی نافرمانی نہیں کرتا. نہیں کرنا چاہ رہے تھے پھر کرنا پڑ گیا. یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اختیار ہونے کے بعد بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اور پھر بہت سی باتیں کرنی پڑ جاتی ہیں. یہ تو زندگی کے اندر چھوٹے چھوٹے حصے کے اندر تو دکھایا جاتا رہتا ہے. نہیں چاہتے پھر تمہیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. اور لانگ رن کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے خلاف انسان جتنے قانون بناتا ہے یہ لانگ رن میں ہوتا ہے. چھوٹی سی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے تم جو نہیں چاہتے وہ تمہیں کرنا پڑ جاتا ہے. بہت سے موقع پہ دکھاتے رہتے ہیں دی ہے آزادی، لیکن پھر بھی تمہیں کرنا پڑ جاتا ہے جو نہیں چاہتے. اور لمبی زندگی کے اندر، قوموں کی زندگی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے قانون بنائے جو اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد خرابیاں نظر آتی ہیں، پھر اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر کچھ اور خرابیاں نظر آتی ہیں، پھر اس کے اندر امینڈمنٹس کرتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ اصلاح، یہ مجبور، ان کو حالات، ان کو زمانہ، ان کو جو قانون بنائے اس کے اثرات اور اس کے ریزلٹس اس بات کے اوپر مجبور کر دیتے ہیں کہ پھر وہ قانون وہ بنائے جو اصل میں اللہ کا قانون تھا. انہوں نے براہ راست لے لیا ہوتا، اللہ کے کلام سے نہیں لیا تھا، لیکن ٹرائل اینڈ ایرر سے وہ پھر آتے اسی جگہ پر ہیں لوٹ کر. ساری دنیا لگاتار آتی چلی جا رہی ہے، اسی جگہ لوٹ کر آتی چلی جا رہی ہے کہ جو قانون اللہ نے بنائے ٹھیک یہی ہے. پہلے مخالفت کرتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، پھر آخر کے اندر اس کو اوکے کرتے ہیں. دنیا کے اندر ایک لہر چلی، ایک نظام چلا انسانی آزادی کی، جہاں سے بے غلامی نہیں ہونی چاہیے. تو غلامی کو ختم کر دیا دنیا نے کہہ کر کہ غلامی غلط ہے، خود ختم کر دیا، قانون بنا دیا کہ غلط ہے. اب جب آزادی آئی سب خود بخود ٹرائل اینڈ ایرر سے دنیا اسی طرف جا رہی ہے جو قانون اللہ نے بنانا چاہے. اب آزادی آئی تو اس کے بعد پھر بہت سی اور باتیں ہونے لگی. مثال کے طور پر اس میں سے ایک بات یہ بھی ہونے لگی کہ بھئی سزائے موت غلط ہے، کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کو چاہے جتنا بھیانک جرم کیا ہو موت کی سزا مت دینا. میں یہاں لمبا ڈسکشن نہیں کر رہا اس پہ کیا کیا اس کی دلیلیں دیتے ہیں. بہت سے ملکوں میں بنا دیا قانون اور زور دے رہے ہیں اس کے اوپر دوسروں کے اوپر کہ تم بھی اپنے یہاں یہ بناؤ کہ کیپٹل پنشمنٹ ختم کرو. پھر جب جرائم ہوتے ہیں اور زیادہ بھیانک جرائم ہوتے ہیں تو یہی اسی ہندوستان کے اندر ہمارے دنیا کی جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے جمہوریت، اس کے اندر پھر وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ آوازیں لگانے لگتے ہیں، ایسے بھیانک جرم ہوتے ہیں کہ یہ اس پر تو موت کی سزا ہونی چاہیے، یہ ریپ اور اس کے اوپر ایسے اس کے لیے موت کی سزا ہونی چاہیے. قرآن نے پہلے رکھی تھی. تو وہ لوگ جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے تھے وہ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ اس پر سزائے موت رکھو، کیپٹل پنشمنٹ رکھو. ابھی نہیں بنا ہے، بن جائے گا اور دنیا میں بھی بنے گا. اس لیے کہ وہ حالات آئندہ جانے کے بعد خود مجبور کر دیں گے کہ تم امن میں تو تبھی ہو جب وہ قانون بناؤ گے جو اللہ نے دیے. چاہے تم اچھا ہوتا ہے کہ تم براہ راست اللہ نے دی یہاں سے لے لیتے، ورنہ خود اپنے ٹرائل اینڈ ایرر سے نقصانات اٹھانے کے بعد آؤ گے وہیں پر. یہ ہے مجبوراً کہ وہ پھر اس کو کرہن کہ اگر خود سے نہیں مانتے تو لے آیا جائے گا تمہیں زبردستی وہاں پر.
کہا کہ آسمان اور زمین میں اور انسان کے علاوہ باقی سب میں تو ان کا قانون ہے، وہ خوشی خوشی اطاعت کر رہے ہیں، انہوں نے سبمٹ کیا ہوا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے صبح شام دیکھ لو، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں قانون کی پابندی؟ صبح کے وقت کچھ اور، شام کے وقت کچھ اور، دوپہر کے وقت کچھ اور۔ یہ قانون ہے چھوٹا سا دکھایا جس پہ سے تم گزر جاتے ہو اور اس کے اوپر غور نہیں کرتے، جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے ہر وقت اس کی مثال دی جسے تم دن رات دیکھتے ہو۔ تو سائے کی بات جہاں پر بھی کی وہاں پر سجدے کی بات کی، اور سجدے کا مطلب ہے سبمٹ کرنا اپنے آپ کو۔ ایک دوسری جگہ اور، یہ سورہ نحل آیت نمبر 48، کیا وہ دیکھتے نہیں اللہ نے جتنی بھی چیزیں کریٹ کی ہیں اور پیدا کی ہیں، تو وہ ان کے سائے، سورج روشنی ادھر ہوتی ہے تو سایہ ادھر پڑتا ہے، روشنی اس طرح ہوتی ہے تو سایہ ادھر پڑتا ہے، دائیں بائیں۔ سجد للہ، یہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے قانون کے تحت ہے، اللہ کے قانون کی پابندی کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے۔ وہم داخرون، اور بہت ان کے اس کے اندر اپنا کچھ کوئی تکبر نہیں ہے، اپنی کوئی فری ول نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑی عاجزی کے ساتھ میں، جیسے عاجزی کہہ دیں کہ جو آپ کا حکم، تو یہ قانون رکھ دیا تو سب اس کی پابندی کر رہے ہیں، تو اس کو سجدے کے ساتھ لایا گیا۔ دوسری جگہوں پہ قرآن میں سجدے کا مطلب ہے سبمٹ کر دینا، یعنی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دینا، مکمل اللہ کے قانون کے حوالے کر دینا، یہ ہے اللہ کے لیے سجدہ۔ بس یہ انسان نہیں کرتا، اور انسان کو، اور سائے کے اندر پھر بہت سی اور باتیں ہیں۔ شام کو سایہ ختم ہو گیا، رات کو ختم ہو گیا، جیسے سورج سائے کی دلیل ہے، روشنی سائے کی دلیل ہے، روشنی ہوگا تو ایسے ہی سائے سے معلوم ہوتا ہے اصل کا وجود۔ سایہ کن دو چیزوں سے، پہلے تو کوئی چیز ہونی چاہیے اس کا سایہ ہوگا، وہ چیز نہیں تو سایہ ہی نہیں۔ دوسری بات روشنی ہونی چاہیے، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی سائے سے ان کا پتہ چلتا ہے، سایہ ہے تو کوئی ہے موجود۔ اب آپ بڑے چھپتے ہوئے جا رہے ہیں کسی کے پاس کہ اچانک جائیں گے پیچھے سے، وہ سایہ پڑ گیا، پہلے سے دیکھ لیا، معلوم ہے کون ہے، آ گیا کون۔ بہت سے موقعوں پہ سائے سے یہ بھی انسان ہے یا کوئی جانور ہے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ بعض جنہیں بار بار دیکھا ہے، جن کی پہچان ہے، سائے سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کون ہے۔ یہ تو جتنا زیادہ جس کو جانتا ہے اتنا زیادہ سائے کو پہچان لے گا، بہت زیادہ نہیں جانتا تو نہیں پہچان پائے گا۔ آپ کتنے چھپتے ہوئے چلے جائیے، سایہ دیکھ لیا تو پہچان لیا کوئی ہے، اس کا مطلب سایہ جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی موجود ہے۔ خالی اتنا ہی نہیں، کوئی موجود ہے تو سایہ ہوگا۔ اس کا ریورس بھی ہے کہ کوئی سایہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اصل بھی ہے یہاں پر، اور روشنی کے بغیر نہیں ہوتا سایہ، تو سایہ اس کی بھی دلیل ہے کہ اس وقت روشنی موجود ہے۔ سایہ اس بات کی بھی دلیل ہے، اندھیرا ہو گیا تو نہیں ہوگا۔ سایہ خود انڈیکیشن ان دونوں باتوں کا ہے۔ یہ ہے قانون اللہ کا، اس کے اندر کہ ایک طرف روشنی ہوگی، ایک طرف سایہ ہوگا۔ روشنی یہ کنٹراسٹ ہے، اور یہ پوری کائنات کے اندر کنٹراسٹس ہیں، تضاد، اور ان تضاد کے ذریعے ہی یہ پوری کائنات جو ہے یہ قائم ہے۔ یہ روشنی یہاں پر ہے، یہ کرنٹ آ رہا ہے دو تاروں سے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو ہے، جسے لوگ کچھ کہتے ہیں ایک پہ پازیٹیو چارج ہے، ایک پہ نیگیٹو چارج ہے، جیسے عام لوگ اپنی بولی میں کہتے ہیں کوئی ایک ٹھنڈا ہے، گرم ہے۔ یہ اگر ایک ہی ہوتا یا دونوں ایک جیسے ہوتے تو روشنی نہیں ہوتی۔ یہ تو جوڑوں اس پیر کے ساتھ بھی ہوگی، ہر چیز کا ایک ریورس موجود ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، قرآن نے کہا کہ ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہم نے، تمہیں جو چیز ایک نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی جوڑے ہیں۔ بہت ہی چھوٹا سا اگر ایک ایٹم ہے تو اس کے اندر بھی ایک الیکٹران ہے، اور ایک پازیٹیو چارج ہے اور ایک نیگیٹو چارج ہے۔ یہ کمپلیٹ تو ایک ریورس ہی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر ساری چیزیں۔ تو جب روشنی ہوگی تو سایہ بھی ہوگا، یہ اس کا ایک جوڑ ہو گیا یا زوج ہو گیا۔ روشنی جو ہے لائٹ، اس کو تشبیہ دی گئی ہے جگہ جگہ، دنیا کے ہر لٹریچر کے اندر قرآن نے بھی جگہ جگہ تشبیہ دی ہے۔ علم، سایہ تاریکی، اندھیرا یا جہالت۔ جہاں علم آتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں ایک دوسری طرف جہالت بھی ہوتی ہے، اور یہ علم جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، پیک پر آ گیا، یعنی سورج بالکل نصف النہار پہ آ گیا، سایہ غائب، تو جہالت کی تاریکی غائب ہو جاتی ہے۔ جب علم اگر کم ہوتا چلا جائے، سورج ڈھلتا چلا جائے، پھر تاریکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔
اس میں بہت سی نشانیاں ہیں غور کرنے کی، بہت سی چیزیں ہیں جو سوچنے کی ہیں. کہا کہ اگر یہ بھی اس کے اندر بھی رحمت ہے، سائے کے اندر بھی. سایہ جو ہے وہ رات کو ختم ہوتا ہے، رات آنی ضروری ہے. قانون یہ ہے رات آنی ضروری ہے. رات اگر نہیں آئے، یعنی یہ تھی نا پہلے آیت آئی تھی، اللہ چاہتا تو سائے کو پرماننٹ کر دیتا. سائے کو پرماننٹ کرنے کا مطلب ہمیشہ دن ہوتا. ہمیشہ دن ہوتا، رات ختم ہو گئی. وہ قانون ایسا بناتا، یہ ریولوشن ایسے بناتا، پلانٹس اسٹیشنری ہوتے کہ ہمیشہ روشنی ہوتی. قرآن نے کہا پاگل ہو جاتے تو. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک اگر رات ہمیشہ رہتی تب پاگل ہو جاتے. کون ہے جو اللہ کے سوا؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، روشنی کون لاتا؟ افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو؟ دوسری اس کے بعد ہی آیت ہے سورہ، اس سے اگلی آیت سورہ قصص کی آیت تھی، آیت نمبر 71 تھی، آیت نمبر 72 ہے کہ اسے دیکھو کہ اگر ہمیشہ دن ہوتا تو رات کون لاتا؟ قیامت تک ہے کسی اور کا تھا کنٹرول کہ رات لے آتا؟ یہ رات اور دن کا ہمیشہ نہیں ہونا اور بدلتے رہنا تمہارے لیے نعمت ہے. ہمیشہ رات ہو تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، بالکل سارے کام ہی ختم ہو جائیں گے. اور ہمیشہ دن ہو تب سب پاگل ہو جائیں گے. رات کا سکون چاہیے. اب یہ بھی ہے الگ کہ سورج کا نام لیا، دوسری روشنیوں کا نہیں لیا سائے کے ساتھ میں. سورج کو جگہ جگہ کہا کہ سورج کو جو مثال دی ہے ان چیزوں کے ساتھ میں دی کہ اس کے اندر تپش گرمی بھی ہوتی ہے، اور سائے کو جگہ جگہ مثال دیے اور ہوتا بھی ہے کہ سکون اور ٹھنڈک کے ساتھ میں. تو یہ ایک ریورس ایک دوسرا پروسیس ہے کہ ہم اس کے اندر تشبیہات اگر ہم دوسری لیں تو گرمی ہے تو اس کے ساتھ میں سکون بھی ہے. یہ سکون جب سایہ چاروں طرف سب چیزیں سایہ لمبا ہوتا چلا گیا نا شام کو، اب ہر چیز سائے میں ڈوب گئی، رات آ گئی، تو ایسا ہوا کہ ٹوٹل سایہ ہی سایہ ہے، سکون پرماننٹ ہو گیا. کہ رات کو ہم نے، قرآن نے جگہ جگہ کہ رات کو سکون کے لیے بنایا، ہم نے آرام کر لو. اگر کبھی رات نہیں آتی پاگل ہو جاتے، کبھی رات نہیں آتی تو ریسٹ نہیں ملتا. وہ سکون جو رات کو ہوتا ہے وہ دن کی روشنی، چاہے تمہاری نیند آ رہی ہے تم دن میں سو لو، وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتا جو ڈارکنیس کے ساتھ میں ہوتا ہے، جو اندھیرے کے ساتھ سونے میں ہوتا ہے، وہ ذہنی سکون نہیں آتا. یہ ساری چیزیں قانون کی ہیں. ان سارے قوانین پر تم غور نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد جب سائے کی مثال دی تو فوراً بعد آگے پھر یہ لائے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، دیکھو رات بنائی تمہارے لیے. جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، لباس بنا دیا رات کو تمہارے لیے. لباس وہ ہے جو چیز کور کر دیتی ہے، ڈھک دیتی ہے دوسرے کو. کسی کو ڈھکنے والا ہے اسے لباس کہتے ہیں، کور کر لینے والا. رات تمہیں پوری طریقے سے ڈھک لیتی ہے، کور کر لیتی ہے. اسے لباس سکون دیتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے. تو اگر جہاں لباس نہیں ہوتا وہاں لباس، کپڑے بانٹنے پڑتے ضرورت مندوں کو. تمہارے لیے، تمہارے سکون کے لیے رات بنائی. رات کو تو کہا کہ جیسے ایک چادر ہے تمہارے اوپر ڈھک گئی، لباس. جگہ جگہ تشبیہ دی ہے. یہ تشبیہ اور جگہوں پہ دی قرآن نے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے، نیند کو سبات بنایا. عام طور سے ہمارے یہاں تو ترجمہ اس کا لکھا جاتا ہے اور نیند کو تمہارے آرام کے لیے بنایا، اس لفظ کا ٹرانسلیشن. اس کا جو اوریجنل مطلب ہے جو پرانی ڈکشنریز کے اندر، اس کا جو مادہ ہے سبت، سین بے تے، سبت، اس کے معنی ہے کنیکشن کٹ جانا، منقطع ہو جانا. بالکل ایک دو چیزوں کے اندر ایک رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا. تو رات کو کیا چیز منقطع ہو جاتی، کیا کس چیز کا کنیکشن کٹ جاتا ہے؟ رات کو تمہیں کنیکشن کٹنے والی چیز بنا دیا. اب اس میں پھر آگے پہلے دن کے سائے کی بات کی تھی، اب رات اور دن کی بات اس کے بعد لائے کہ سایہ پورا پھیل جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے. رات ایک لباس ہے تمہارے لیے، اور رات کو نیند آتی ہے. رات کے لیے، رات میں تمہارے لیے نیند کو رکھا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے وہ چیز بنایا جو کنیکشن کاٹ دیتی ہے. نیند کس چیز کا کنیکشن کاٹتی ہے؟ یہ ساری چیزیں غور کرنے کی کہا. یہ جو آیات لائے ہیں، کہا کہ یہ سب وہ چیزیں جو تمہارے ساتھ دن رات ہیں، تم غور کیوں نہیں کرتے ان کے اوپر؟ اس میں تمہارے لیے بہت سی چیزیں اللہ کے قانون کی. نیند کنیکشن کس چیز کا کاٹتی ہے؟ کیا چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ کی؟ دل دھڑک رہا ہے، خون گردش کر رہا ہے، آپ کی جو میموری یادداشت تھی وہ سب موجود ہے، آنکھ کھلتے ہی سب واپس آئے.
کچھ اریز نہیں ہوا، کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوا اس میں سے، لیکن انسان کا کانشیسنیس، شعور، چیتن غائب ہو گیا. اب شعور اور چیتن اور کانشیسنیس وہ غائب ہو گئی، کوئی ایک چیز اس میں سے ہٹی نیند میں سے. یہ تو سامنے سے ہوا، لیکن ہٹی کیا چیز تھی اس کے اندر سے؟ کیا چیز کم ہوئی تھی؟ یہ کافی قریب بات ہے موت سے نیند، مرنے سے ملتی جلتی، ایک بیسک ایک ڈفرینس ہے دونوں کے اندر. اس ڈفرینس کو بھی قرآن نے بتایا ہے آگے. لیکن نیند کو کنیکشن کاٹنے والا بنایا سباتا. اس لفظ کو میں پہلے سے یہ سبت، جس منقطع کرنے والا، شعور کو منقطع کر دیتی ہے، اس سے پہلے ذرا سا اسی سے لفظ بنا ہے سبت. سبت کے معنی ہیں عربی میں، سبت کہتے ہیں سیٹرڈے، سنیچر. یہ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے کے اندر جو لوگ یہودی تھے، یہودی ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے یہاں، اس میں لکھا ہوا تھا ان کی کتاب کے اندر، جیسے اللہ کے کلام میں یہاں بھی لکھا ہے کہ 6 یوم میں کائنات کو بنایا. خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. آسمانوں اور زمین کو 6 یوم میں پیدا کیا. اب یوم کا ترجمہ یا ٹرانسلیشن دن بھی ہوتا ہے. یہ 24 گھنٹے کا دن رات. یوم ایک انٹرول آف ٹائم، لمبے ایک وقفے کو بھی کہتے ہیں یوم. 6 اسٹیجز میں بنایا ہے، 6 انٹرول میں. یہ تھا مطلب. یوم کا مطلب دن اور رات بھی ہوتا ہے، یہی دن 24 گھنٹے کا. اب انہوں نے اس کا مطلب وہی نکالا، وہاں بھی تھا توریت میں، آج بھی ہے. 6 دن میں بنایا، اب انہوں نے اس کو 6 دن کر لیا. اب ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ان کا ایک دن کہاں جا رہا ہے؟ تو اس دن کیا کیا؟ اس دن پھر 6 دن کام کیا نا اللہ نے، تو ایک دن ریسٹ کیا. یہ پھر یہ جوڑ لیا انہوں نے، آج کی توریت میں لکھا ہوا یہ ساتھ میں جوڑ لیا کہ 7ویں دن آرام کیا. قرآن نے کہا اس کے ساتھ میں کہ اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں ہوتی. 6 یوم میں بنائے، 6 انٹرول ٹائم میں. وما مسنا من لغوب، ہمیں آرام کی ضرورت نہیں، کوئی نیند اون کا کوئی سوال نہیں. نیند کے ساتھ تو شعور جاتا ہے، چیتن. اللہ کے ساتھ میں ایسا کہیں نہیں کہ وہ سو گیا تو پھر کائنات کا کیا ہوگا، وہ تو شعور چلا گیا، چیتن چلا گیا، سب کچھ چلا گیا. اس نیند کی حالت میں آپ اپنے فیصلے ویسلے نہیں کر سکتے کوئی. تو یہ کائنات چلانے والا جو ہے اس کو کبھی نیند نہیں آتی، اسے آرام کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے ایک دن اس کے لیے رکھ لیا. انہوں نے کہا کہ پھر اس ایک دن جو ہے، سبت کا دن، سنیچر کا دن، اس دن کوئی کام کوئی نہیں کرے گا. اس دن جو ہے، یہ انہوں نے اپنے ہاں قانون بنا لیا، اس دن صرف اللہ کی بندگی اطاعت کی چیزیں کریں گے. اور بندگی اطاعت کے نام پہ بھی خالی پوجائیں رہ گئی. یہ تسبیحیں پڑھنا، یہ کرنا، نماز پڑھنا، اس دن ایک دن صرف یہ کریں گے، کوئی کسی طرح کا کام نہیں کرے گا. بہت سے چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے اپنے اوپر سختیاں لا دی. اللہ نے ان کے لیے وہی قانون جاری کر دیا کہ اچھا یہی کرو. تم دیکھیں پابندی کر بھی پاتے ہو جو تم نے خود رکھا ہے اپنے لیے، پھر پابندی نہیں کر پائے اس کی. جس چیزوں کو، سختیوں کو انہوں نے اپنے اوپر لادا تھا، جب اللہ نے کہا کہ سزا کے طور پر ان پہ نافذ کر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارے لیے یہی قانون رکھتے ہیں، دیکھیں کرتے ہو، وہ سب چیزوں کو توڑا. پھر انہوں نے نہیں کر پائے، اس کی بھی پابندی نہیں کر پائے کہ ایسا نہیں ایک دن نہیں کریں گے کچھ. تو اب جب بزنس، کاروبار، ضرورتیں آتی ہیں اور پھر ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو اس کو جگہ جگہ اس قانون کو توڑا. قرآن میں اس واقعات کا اس کا ذکر ہے. یہ چھٹی کا دن ان کے لیے ہو گیا تھا. چھٹی کا کوئی دن نہیں ہوتا. اللہ نے کہا تم اپنی ضرورت کے لیے کوئی رکھ لو تو الگ بات ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دن مقرر نہیں ہے. اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو کہیں جب بات آتی ہے نا مسلمانوں کی، اسلامی کلچر سے کہتے ہیں جمعے کا دن چھٹی کا دن. چھٹی ہونی، اگر چھٹی کی ضرورت ہے، ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ رکھ لیجئے کام سے ایک دن چھٹی کا. لیکن وہ جمعے کا دن ہو، سب اسلامی بات یہ ہے. یہ سارے قرآن نے یا اسلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. سب دن برابر ہے، جس دن دل چاہے رکھ لینا. صاحب وہ اتوار کی چھٹی تو عیسائیوں والی، سیٹرڈے کی چھٹی یہودیوں والی، جمعے کی چھٹی مسلمانوں والی. یہ مسلمانوں کا ایک الگ، جب سے یہ دین سے مذہب بنا نا، اس میں طرح طرح کی چیزیں آ گئیں. مسلمان کا حلیہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا پائچے بہت اوپر ہوں، اس کا داڑھی جو ہے وہ بہت لمبی ہو. اس پہ بھی جھگڑا ہے کہ کتنی لمبی ہو، اس پہ بہت اختلافات ہیں. اسلامی حلیہ ہونا چاہیے. اسلامی حلیہ ہے کہ کرتا پیجامہ شیروانی ہو. ارے بھائی کرتا پیجامہ پیجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا نہیں، شیروانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنی نہیں. لیکن یہ اسلامی لباس ہے. ایک اسلامی لباس ہوتا ہے. پھر اسلامی کھانے، مرغ مسلم و پلاؤ، بریانی، یہ اسلامی کھانے ہو گئے. پھر اسلامی آرکیٹیکچر ہو گیا، تاج محل، یہ سب اسلامی آرکیٹیکچر. ان باتوں کا کسی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
اسلامی کلچر اپنے آپ میں کچھ اور چیز ہے. کھانا کیسے کھائیں آپ؟ اپنے آگے سے کھائیں، سلیقے سے کھائیں، پلیٹ پوری صاف کریں، اللہ کا نام لے کر شروع کریں. کچھ جہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب پیٹ بھرنے والا ہے، اس سے ذرا سا پہلے رکیں. اس میں بڑی حکمتیں ذرا سا پہلے رکنے میں. یہاں وقت نہیں ہے تفصیل کا، ورنہ میں بتاتا. اس کو بھی دیکھیں کھانے سے پہلے اسے بھی دیکھیں کہ پڑوسی تو بھوکا نہیں ہے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. ورنہ اگر لمیٹڈ بھی ہے تو سالن میں کہا کہ پانی اور ملا لینا، پتلا چائے کر لو، لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو ایسا نہیں کہ تم پیٹ بھر کے کھا لو اور اس کو نہ ملے. ایک آداب ہیں یہ ساری چیزیں یہ اسلامی کلچر کی ہیں. اور جہاں یہ نہیں ہے اور صرف خالی کچھ حلیے کی بات ہے، یا خالی کچھ اسے ہی صرف عبادتیں سمجھ لیا ہے، چند پوجاؤں کو نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے، ایمان جاتا رہا تمہارا، ایمان والے ہی نہیں رہے. اسلامی کلچر تو یہ تھا. بہت لمبی تفصیلات ہیں. اب یہ بنا لیا ان سے کہ صاحب ایسی بلڈنگیں جو ہیں وہ اسلامی کلچر ہے، ایسا کھانا جو ہے وہ اسلامی کلچر ہے، ایسا لباس وہ اسلامی کلچر ہے. ہر وہ لباس اسلامی لباس ہے جو ستر ڈھکتا ہو. ہر وہ لباس اسلامی لباس ہے جس سے تکبر و فخر و غرور انسان کے دل کے اندر نہیں پیدا ہوتا ہو پہننے کے ساتھ میں، وہ اسلامی لباس ہے. جس میں اسراف بیجا نہ ہو. خرچ تو کرو، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن غیر ضروری خرچ ہو رہا ہے تو ہر وہ لباس جو ہے وہ غیر اسلامی ہے. جہاں جس میں نہیں ہو وہ اسلامی ہے. اسلامی کلچر تو یہ تھا. اب یہاں کلچر سے ہماری چیزیں جڑ گئیں، کلچر سے بلڈنگیں جڑ گئیں، کلچر سے کھانے جڑ گئے، کلچر سے لوٹے جڑ گئے، یا کیسا برتن جڑ گئے، کیسے ہوں تو یہ اسلامی ہے اور یہ وہاں کی یہ چیزیں غیر اسلامی ہیں. یہ ایریا کلچر تھے. سنیچر کے دن کی بات ہو رہی تھی. سنیچر کا دن اسلام میں چھٹی کا کوئی دن نہیں. تم اپنی ضرورت کے لیے جیسا چاہو رکھ لو، مت رکھو. جمعے کا دن چھٹی کا دن. اب وہاں پہ قانون بنتے ہیں کہ صاحب وہ جمعے کا دن اسلامی اس کے اندر کے، اور پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بحث ہوتی جا رہی ہے کہ جمعے کا دن بنائیے، مسلمان اکثریتی ملک ہے، چھٹی کا دن اسلام نے رکھا ہے. اسلام نے تو نہیں رکھا ہے. اسلام نے تو کہا جمعے کو اور کام کرو. کہا خاص طور سے، اور نہیں کہتے تب بھی کرنا تھا. کہا سورہ جمعہ کے اندر کہا نا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جمعے کی اذان کی آواز آئے تو اور کام سب وذروا البیع، اب کام سارے روک دینا. وہاں سے کہا تھا روکنے کو جب جمعے کی اذان سے، اب کام روک دینا. اب یہاں تو آخر وقت تک مومنٹ تک چلتی رہتی ہیں لین دین. کہا بیع تجارت لین دین ساری روک دینا اذان سے. اذانیں بہت ہوتی ہیں، چاروں طرف ہوتی ہیں. جس شہر کے اندر مسجدیں بہت ہیں، آپ کو بہت سی آواز آ رہی ہیں. آپ کو جہاں پہ نماز پڑھنی وہاں کی اذان. اور آج کل ضروری بھی نہیں کہ آواز گھڑیاں ہیں آپ کے پاس، آپ دور کہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں سے روک دیں آپ کے جس وقت وہاں اذان ہوئی. تو یہ حکم تھا، یہ قرآن کا حکم تھا. اس کی تو کوئی پابندی نہیں کرتا. چھٹی کر لی یہ بھی نہیں تھی. وذروا البیع، تجارت کام چھوڑ، لین دین چھوڑ دینا بالکل اذان کے وقت سے. فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف اب تمہیں دوڑنا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے کہا کہ آ جاؤ یہاں پہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پوری ہو جائے نا، وہ وہاں تک تھا. اذان سے کہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دینا. اب بس اللہ کی یاد آئے اور تیاری ہو اور ذہن کے اندر رہے جانا ہے. اور جب صلاۃ سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب پھیلو زمین میں، جاؤ. چھٹی سو نہیں جاؤ، چھٹی کی بات نہیں کہی تھی. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، اپنے کاموں کے اندر لوگو، جاب کرو. اس کے بعد فوراً نماز کے بعد جا کے، تو قرآن نے تو بطور خاص جمعے کے دن کے لیے کہہ دیا تھا. بلکہ یہ اور سمجھ لیجیے، جب قرآن نے یہ کہا تھا کہ جیسے اس سے فارغ ہو جاؤ تو جاؤ وابتغوا من فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو، کا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن خاص طور سے کام میں زیادہ لوگوں کے، جمعے کے یہاں تک اتنے حصے کی تو پابندی کرنی تھی، اس میں زیادہ برکت ہوگی بجائے اس کے کہ چھٹی کر لو، اس میں برکت زیادہ ہوگی. اب یہاں تو یہ اسلامی قانون اگر کہیں بنے گا، مسلمان اکثریت تو کا جمعے کی چھٹی رکھ لیجیے، چھٹی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک دن یہ چھٹی کا ہوگا. انہوں نے سبت، سنیچر کے، سبت کا مطلب میں یہ بتا رہا، سبت کا مطلب کنیکشن کٹ جانا، منقطع ہو جانا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کنیکشن کریشن کا منقطع ہو گیا. اب تخلیق 6 دن میں ہو گئی، ایک دن خالی ہو گیا، آگے چل پڑا. وہ سبت کے معنی سنیچر ہو گئے، سیٹرڈے، کہ ایک دن ہم یہ کام کریں گے، وہ سبت لفظ نام رکھ لیا گیا اس کا، جس دن ریلیشن شپ دنیا کے کام کاج سے کٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. نیند کو بنایا یہ کہ جس کے اندر کنیکشن کٹتا ہے. کس چیز کا کٹتا ہے؟ شعور کا کٹتا ہے. میں نے بھی بات کی، شعور کس چیز میں ہوتا ہے، کانشسنس کس چیز میں ہوتی ہے، انسان کے اندر کس جگہ ہوتی ہے؟ ہاتھوں میں ہوتی ہے، کانوں میں ہوتی ہے، آنکھ میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے،
پیروں میں، گھٹنے میں، دل میں، اس کا سینٹر کیا ہے، جگہ کیا ہے؟ ابھی تو بہت کچھ اس سے، ابھی بیولوجی یا میڈیکل سائنس تو اس جگہ پہ پہنچی نہیں کہ کہاں سے ہوتی ہے، اس کا پلیس کیا ہے، جگہ، ہاں اسے مانتے ہیں کہ ہوتی ہے۔ یہ 5 سینسز کی بات کرتے ہیں۔ ابھی ہماری جو ماڈرن سائنس ہے ابھی تک 5 سینس کی بات کرتی ہے۔ ہاتھوں سے چھوا ایک سینس ہے، سینس پرسیپشن، ایک حس، ہاتھوں سے چھونا کچھ محسوس ہوا، زبان سے چکھا کچھ محسوس ہوا، ناک سے سونگھا، کان سے سنا، آنکھوں سے دیکھا۔ ان کو 5 سینسز کہے جاتے ہیں، 5 حواس خمسہ، 5 سینسز، 5 سینس پرسیپشنز کہتے ہیں، 5 ہی ہیں۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ شعور، سوچا، یہ بھی تو کوئی چیز ہے۔ اور بڑی عجیب عجیب چیزیں اس کے اندر، کچھ نہیں تھے، صحیح بیٹھے تھے، اچانک دل گھبرایا، جلدی سے فون اٹھایا، فلاں کو فون کیا کہ ہاں ذرا سی طبیعت کچھ ایسی لگ رہی تھی۔ یہاں پر جس کو بہت زیادہ محبت تھی اس کو کچھ محسوس ہوا اور اس نے فوراً فون اٹھایا کہ کیا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ یہ کنیکشن کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سب ابھی سائنس ان کی بات نہیں کرتی۔ یہ تو کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ٹیسٹ میں آ جاتی ہیں، لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر آ جاتی ہیں، اور ایسے لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر آ جائیں کہ دوسرے بھی اسے ویسے ہی کر لیں، یہ نہیں کہ ایک نے کر لیا تھا، دوسرے بھی اسے چیک کر لیں، ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ اس میں بہت خوبیاں ہیں، بہت فضول باتیں لوگ نہیں ماننے لگ جائیں، ثبوتوں کے ساتھ میں چلیں۔ اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں۔ کمیاں یہ ہے کہ جب تک کچھ اور چیزوں پہ تحقیق نہیں کی، اب اسے، اس کا وجود ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم تو نہیں مانیں گے۔ اب ایک شعور ایک چیز ہے، یہ اسے پھر نام دیا، پہلے تو سائنس تو نہیں مانتی تھی، سائیکالوجی آئی، علم نفسیات، انہوں نے کہا ہوتا ہے، ایک چھٹا سینس ہوتا ہے، 6 سینس۔ اب یہ بیولوجی سائنس تو کہتی ہے 5 ہی ہوتے ہیں، خمسہ، حواس خمسہ، 5 سینسز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، ایک 6 سینس بھی ہوتا ہے، انسان محسوس کر لیتا ہے۔ بڑی ایسی باتیں جو محسوس خالی چھونے کو نہیں کہتے، چکھنے کو نہیں کہتے، سونگنے کو اور دیکھنے کو اور سننے کو نہیں کہتے، بلکہ کچھ ایسی باتیں محسوس کر لیتا ہے انسان، خطرہ محسوس ہو گیا اور پھر ہوتا ہے خطرہ۔ تو سائیکالوجی نے کہا نہیں، ایک 6 سینس بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی یہ بیولوجی نہیں مانتی ماڈرن سائنس کے، ایک 6 سینس بھی ہوتا ہے۔ وہ اس کے اوپر آگے چلے، وہ اس کے اوپر انہوں نے بہت کچھ اصول بھی دیے، کچھ تجربات بھی کیے، وہ سب اپنی جگہ پر۔ شعور ایک چیز ہوتی ہے، شعور کس چیز کے اندر ہوتا ہے؟ کبھی آپ کو اگر جو لوگ واقعی اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے جاننا چاہیں کہ قرآن نے کیا کہا، بلکہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آئندہ سائنس بھی جا کر اسے اور ثابت کرے گی، بعض چیزیں آ گئی ہیں آج تک جو پہلے سائنس کہتی تھی، سائنس نہیں کہتی تھی، قرآن کہتا تھا، آ گئیں، آنے لگیں، اس کے قریب آ گئیں۔ دل، وہ کہتا ہے، یہ تو آج تک ہی کہتے ہیں خالی خون پمپ کرتا ہے، اب قرآن کہتا ہے کہ دل جو ہے وہ عقل کا تعلق بھی دل سے جوڑا ہے، یہ کہتے ہیں دماغ سے ہے۔ قرآن کہتا ہے عقل کے تعلق دل سے جوڑ رہا ہے، ایمان کا تعلق دل سے جوڑ رہا ہے، عداوت، دشمنی، کینہ، حسد، جالسی، ان چیزوں کا تعلق دل سے جوڑ رہا ہے۔ فیصلے کرنا، اب یہ فیصلے کرنا دماغ کا کام ہے یا دل کا کام ہے؟ یہ کہتے ہیں دماغ کا کام ہے۔ دماغ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کارخانہ ہے، اس میں بہت چیزیں ہیں، اسے تو آج تک پورا سمجھے نہیں۔ اس میں کون سی جگہ ہیں جو فیصلہ کرتی ہے؟ اسپاٹ کون سے ہیں؟ سب الگ الگ ہیں پارٹس، اس کا نہیں معلوم۔ اس کو قرآن نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے، اور دل خالی اتنا ہی نہیں کرتا، اس کو جس حد تک آج سائنس سمجھ سکی اسی طرف جا رہا ہے جو کچھ قرآن نے کہا تھا۔ اس کو اگر زیادہ تفصیل سے جاننا ہے تو ایک پرانا درس ہمارا سن لیجیے گا، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، سورہ مومنون کی آیت نمبر 78۔ جس کو واقعی دلچسپی ہو تو پھر یہاں پر تو سن کر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ نکال کر دیکھ کر سنیے گا، یا جن کے پاس وہ نہیں ہو انٹرنیٹ، ان سے لے لیجیے گا، ہمارے اس کی کاپی ہمارے یہاں میڈیا سیکشن سے اس سے کاپی لے لیجیے گا۔ تو یہ اب میں شارٹ بتا رہا ہوں، وہاں تو ثبوت دیے ہیں، سب نقشے بنا کے میں نے تفصیلات دی تھی قرآن کی آیتوں کے ساتھ میں۔ یہ شعور جو ہوتا ہے یہ نفس میں ہوتا ہے، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ شعور نفس کے اندر ہوتا ہے۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس آدمی کا اپنا وجود یا اپنی جان جسے کہہ لیں، روح نہیں، روح الگ چیز ہے، نفس الگ چیز ہے۔ اس میں بھی فرق جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے، آپ کے سامنے اس پر بہت تفصیلات ہیں، بہت مرتبہ اگر جو لوگ درس سنتے رہیں ان کو بہت کچھ معلوم ہوگا اس سلسلے میں۔
ورنہ اس میں بھی کافی سمجھایا ہے اس درس کے اندر جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا. تو اب ایک انسان کا اپنا نفس، اس میں ہوتا ہے شعور. ہارٹ سے فیصلے آتے، کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں رپورٹنگ ہوتی ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، یہاں سے کنیکشن ہے، دماغ کو رپورٹنگ ہوتی ہے برین کو، وہاں سے فوراً جو ہے وہ سگنل جاتے ہیں ہارٹ کو. ہارٹ میں کچھ میموری سیلز ہیں، ہارٹ کا اپنا ایک الگ دماغ ہے، وہ وہاں سے اگر جیسا ہارٹ ہوتا ہے جیسی اس کی ٹریننگ کی ہوئی ہے. نفس مطمئنہ، یہ جو ہے یہ ہارٹ جو ہے یہ کون سا والا ہے، یہ قلب جو ہے یہ کون سا قلب سلیم ہے، یا اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، تقویٰ ہے اس کے اندر، یا اس کے اندر بغاوت ہے. اس حساب سے قلب یہاں سے فیصلے کرتا ہے کیا کرو. یہاں سے سجیشن جاتے ہیں، وہ سگنل جاتے ہیں پھر دماغ میں، اس حصے کو جسے نفس کہتے ہیں. وہ دماغ وہ یہاں وہ دماغ میں ہوتا ہے، کس جگہ اسپاٹ تو نہیں معلوم ابھی. وہاں پر وہ یہ پھر آخری فیصلہ وہ کرتا ہے کہ اس کی دل کی بات مان لوں یا نہیں مانوں. اب وہ اس کے حساب سے کہ وہ نفس مطمئنہ تھا یا نفس لوامہ تھا، وہ کون سا نفس تھا، تو وہ اس کے حساب سے فیصلے کرتا ہے کہ نفس کون سا تھا، کہ اس کی دل کی بات مانوں یا نہیں مانوں. پھر آخری فیصلہ وہ نفس کرتا ہے. یہ نفس وہ ہے جس کے اندر شعور ہوتا ہے، چیتن ہوتا ہے. رات کو سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس شعور کا، نفس لے لیا جاتا ہے، نفس ہٹا لیا جاتا ہے. اگر انسان صرف باڈی اور روح ہوتا، روح نکال لی گئی تو مر جاتا. روح اسی کے اندر رہی تو یہ شعور کیا چیز ہٹ رہی ہے، شعور جا رہا ہے، جس میں سے جا کے آ رہا ہے. قرآن نے اسے بتایا تھا، یہ سورہ زمر. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ وفات دیتا ہے. اب اسے موت سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ. وفات کا مطلب لے لینا، قبض کر لینا. اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے موت کے وقت نفسوں کو، نفس کو، روح کو نہیں، روح کا نام نہیں لیا ہے. والتی لم تمت فی منامها، قبض اس میں بھی کرتا ہے جب موت آ جاتی ہے. اگر موت آ جائے، والتی لم تمت، موت نہیں آئی ہے لیکن نیند کی حالت میں بھی قبض کرتا ہے، موت کی حالت میں بھی. کسی کو موت آ گئی، نفس لے لیا جاتا ہے. کسی کو نیند آئی ہے، نفس لے لیا جاتا ہے. اب یہ دو چیزیں کامن ہو گئی. نفس کو وڈرا کر لیا جاتا ہے موت کے وقت بھی، نیند کے وقت بھی. تو نیند بہت ملتی جلتی چیز ہو گئی موت سے. لیکن ہوتا کیا ہے، اس نفس کو لے لیا گیا. انسان کی ساری میموری باقی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، صرف شعور کو لے لیا گیا. وہ فیصلہ کرنے کی طاقت، بس اسے لے لیا گیا ہے. اسے نیند کے وقت لے لیا گیا ہے، موت کے وقت بھی لے لیا جاتا ہے. جب واپس آیا، نیند سے اٹھا، اب سب کچھ ویسے ہی ہے. یہ نہیں کہ وہ میموری بڑی زندگی عذاب بن جاتی کہ کل کی ساری پچھلی میموری اریز ہو گئی، ڈیلیٹ ہو گئی. سب موجود ہوتا ہے. اب پھر فیصلے کرے، ریسٹ اور سکون کے بعد آ گیا. ایسے ہی قیامت میں ہوگا، ایسے ہی دوبارہ اٹھائے جانے میں ہوگا کہ موت کے بعد جو زندہ کیا جائے گا تو ساری میموری اور سب چیزیں باقی ہوں گی. شعور واپس آ گیا. اب پھر اس نے کام کرنا. اب معلوم ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا، زندگی میں کیا کیا تھا. جیسے آپ سونے کے بعد اٹھتے کل کیا کیا تھا سب یاد ہے، ایسی پوری زندگی میں کیا کیا تھا اس نیند کے، اس موت کے بعد واپس آئیں گے تو سب یاد ہوگا اور سب معلوم ہوگا. شعور لے لیا گیا تھا، نفس لے لیا گیا تھا. اور ہے کہ اللہ جو ہے قبض کر لیتا ہے نفسوں کو موت کے وقت اور نیند کے وقت. یہ چیز تو ایک کامن ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یمسک الذی قضی علیہ الموت، جس پہ موت کا فیصلہ ہوتا ہے، ہو چکا ہوتا ہے، اس کا تو نفس کو روکے رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی کو روزانہ واپس کرتا ہے ایک خاص مدت تک کے لیے. روز نفس جو ہے وہ وڈرا کیا جا رہا ہے، شعور رات کو، اور واپس بھیجا جا رہا ہے. اس میں بھی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، بہت نعمتیں ہیں روزانہ لے لینے میں. یہ بھی پاگل ہو جاتا ہے اگر روز نہیں لیا تھا. ریسٹ ملتا ہے اتنی دیر، بڑا زبردست ریسٹ میں، پھر فریش ہو جاتا ہے نئے سرے سے. ورنہ سوچنے سمجھنے کی طاقت و قوت، شعور جو ہے وہ 2 دن میں غائب ہو جائے. فرمایا اس میں بھی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت نشانی آیات ہیں اللہ کی. اور پھر هو الذی یتوفاکم باللیل، سورہ انعام میں کہا روز رات کو وفات دیتا ہے تم سب کو. موت نہیں دیتا، وفات دیتا ہے. یہ موت اور وفات دو الگ چیزیں ہیں. پرماننٹ نفس لے لیا گیا، روح بھی وڈرا ہو گئی. یہ دونوں چیز لے لے گی، وہاں موت ہوتی ہے. اس میں روح موجود ہوتی ہے، نفس کو لے لیا گیا، روز رات کو تمہارے ساتھ میں ہوتا ہے. اور پھر تمہیں بھیج دیا جاتا ہے. تم یبعثکم فیہ، دوبارہ وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے. لیقضی اجل مسمى، تاکہ تم اپنی جو تمہاری مدت ہے اسے پوری کر دو. اب یہ 2 نشانیاں تھیں، جس کی یہ 2 چیزیں تھیں جہاں پر جن کے بارے میں، نیند کے بارے میں،
رات کے بارے میں اور دن کے سائے کے بارے میں، اس کے بارے میں یہ کہا، یہ چیزیں اس لیے بتائیں، کہا کہ دیکھو ان سب کے اندر اللہ کا قانون ہے اور یہ سب قانون تمہارے فائدے کے ہیں، ان کو جانتے چلے جاؤ، ان سے فائدہ اٹھاتے چلے جاؤ، لیکن یہ سب قانون کی پابندی کرتے ہیں، تم بھی تو کرو۔ اگر یہ قانون ڈسٹرب ہو جائے تمہاری زندگی عذاب ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ نے تمہیں باہر سے قانون دیا ہے۔ یہ نشانیاں اس لیے بیان کی جاتی ہیں، یہ جگہ جگہ کہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا۔ دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو تم شکر ادا کرو کہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہے، ہم قانون جانتے چلے جائیں، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے ہر چیز اب اس قانون کی پابندی کر رہی ہے۔ یہ سائے قانون کی پابندی کر رہے ہیں، رات اور دن کر رہے ہیں، نیند کے ساتھ میں تمہیں جو ریسٹ مل رہا ہے یہ بہت بڑا قانون ہے، تمہارے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہ تمہارے لیے رحمت ہے نا، اس قانون میں اس میں سے کوئی ڈسٹرب ہو جائے تو تم پاگل ہو جاؤ گے، تم نہیں رہ پاؤ گے۔ تو یہ قانون جو ہے یہ رحمت ہے۔ انسان کو باہر سے قانون دیا ہے کہ تم اس کی پابندی کرو تو تمہارے لیے رحمت ہوگی، نہیں پابندی کرو گے تم نقصان اٹھاؤ گے، اور انسان جو ہے وہ قانون کی کرتا نہیں پابندی، اس پہ سے پھسل پھسل جاتا ہے۔ یہ مثالیں جو ہیں، جن چیزوں کو تم جانتے ہو ان سے متعلق اس میں بڑی گہرائیاں ہیں اور اس لیے دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی مثال آ رہی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ آیت نمبر ہم 47 تک پہنچے، آج کا درس آیت نمبر 47 تک، وہ پھر ہواؤں کی اور اس کے بعد پانی کے نازل ہونے کی۔ اس میں بھی اللہ کی بہت کاریگری ہے، بہت نشانیاں ہیں، ہمارے لیے بہت اللہ کا فضل ہے۔ یہ دیکھنا کہ دیکھو یہ قانون نہیں بلتے، قانون کی پابندی ہے، اور پھر یہ اسی لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ اے انسان تم قانون کی پابندی تو کیوں نہیں کرتا، اور اسی میں تیرے لیے رحمت ہے، نہیں تو تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر کہیں پہ بھی یہ قانون بگڑے تو تمہارے لیے تباہی ہے، تمہیں جو قانون دیا گیا ہے تم اسے اگر نہیں عمل کرو گے تو تمہارے لیے تباہی آئے گی۔ اس لیے یہ ساری مثالیں دی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 48 سے 48 سے آئندہ مرتبہ۔ سبحان اللہ۔